معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 12، سلطان محمد تغلق شاہ۔ ضیاء الدین برنی نے تحریر کیا ہے کہ جو تجویز سلطان کے دل میں آتی تھی بلا کم و کاست اور بغیر کسی مشورے کے وہ اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا تھا، جس کی وجہ سے سلطنت زیر و زبر ہو گئی، بے چینی رونما ہوئی اور شاہی خزانہ خالی ہو گیا۔ باغیوں نے سر اٹھایا اور ساتھ ہی ساتھ سلطان کا مزاج برہم ہوتا چلا گیا اور اس نے ظلم و ستم پر کمر باندھ لی۔ برنی کا خیال ہے کہ وہ سلیمان اور سکندر کی طرح دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ وہ سلطانی اور پیغمبری دونوں کو اپنی ذات میں سمونا چاہتا تھا۔ ابن بطوطہ نے سلطان کے اوصاف کی چند مثالیں پیش کی ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک موقع پر ایک ہندو نے قاضی کی عدالت میں سلطان کے خلاف دعویٰ دائر کیا کہ اس نے اس کے بھائی کو قتل کیا ہے۔ چنانچہ سلطان محمد تغلق عدالت میں حاضر ہوا اور قانون کی روح سے قصاص خون کا بدلہ ادا کیا۔ ایک مسلمان نے سلطان کی توجہ اس امر کی طرف دلائی کہ اس کی زمین پر ناجائز سلطانی قبضہ ہے، لہٰذا وہ زمین قاضی کے حکم کے مطابق واپس کی گئی۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے اپیل کی کہ اسے بلا تقصیر کوڑوں کی سزا دی گئی ہے، چنانچہ سلطان نے اس کے ہاتھ سے اتنے ہی کوڑے خود کھائے جتنے اس نے مارے تھے، حتیٰ کہ اس دوران میں اس کا امامہ بھی زمین پر گر پڑا۔ سر ولسلے ہیگ کا خیال ہے کہ سلطان نے اپنے عہد کے ابتدائی زمانے میں جس انصاف کا مظاہرہ کیا وہ اس کے بعد کے ظلموں کی تلافی نہیں کر سکتا۔ ان واقعات سے ان کی طبیعت کا تضاد ظاہر ہوتا ہے۔ فرشتے کا خیال ہے کہ سلطان انصاف اور رعایا پروری سے عاری تھا۔ مندرجہ بالا آراء سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلطان کی شخصیت کا اندازہ لگاتے وقت مبالغے سے کام لیا گیا ہے اور اس کے ہم عصر مورخوں نے اس کی شخصیت کا صحیح مطالعہ نہیں کیا۔ سلطان در حقیقت ظالم اور جابر نہ تھا اور اس کے مسلسل ظلم و تشدد کی کہیں تصدیق نہیں ہوتی۔ جہاں کہیں خون ریزی کے واقعات پائے جاتے ہیں وہ سلطان کی طبیعت کے انتہائی غم و غصے کا نتیجہ ہے۔ سزائیں انہی لوگوں کو دی جاتی ہیں جنہیں سزا کا مستحق پایا جاتا ہے۔ اگرچہ سلطان کی طبیعت میں انتہا پسندی پائی جاتی ہے، خواہ وہ لطف و کرم کی صورت میں ہو یا سزا و جبر کی شکل میں۔ چنانچہ خود ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ اس بارگاہ سے امیر غریب ہو کر اور غریب امیر ہو کر نکلتے تھے۔ کسی کا مال و دولت چھن جاتا تھا اور کوئی مالا مال ہو جاتا تھا۔ تجویزیں اس زمانے کے حسب حال نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ ناکام رہی اور ملک میں بدامنی رونما ہوئی، ورنہ وہی تجاویز جو سلطان کے تخیل کا نتیجہ تھیں دور جدید میں کامیاب ثابت ہو چکی ہیں۔ سلطان بہت سے ذاتی اوصاف کا حامل تھا۔ وہ خوش گفتار اور خوش نویس تھا، عربی اور فارسی زبانوں پر پوری قدرت رکھتا تھا۔ وہ فارسی زبان کا شاعر تھا اور اسے ہزارہا شعر زبانی یاد تھے۔ شاہ نامہ، سکندر نامہ، قصہ ابو مسلم و امیر حمزہ اس کو ازبر تھے۔ وہ منطق، الہیات، طبیعیات، ریاضیات و طب میں پوری مہارت رکھتا تھا۔ دینی علوم میں فقہ اور حدیث پر اسے عبور حاصل تھا اور دینی مسائل اور طبی امور پر علماء و اتباع سے تبادلہ خیالات کیا کرتا تھا۔ محمد تغلق نے تخت نشین ہوتے ہی امراء و
عوام کو زر و جواہر سے مالا مال کر دیا، حتیٰ کہ تمام شاہی خزانہ خالی ہو گیا۔ روپے کی فراہمی کی اثر نو تجویزیں سونپی جانے لگیں۔ اس غرض کے لیے دوآبہ گنگا و جمنا کا درمیانی علاقے کے مالیے میں اضافہ کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی نئے نئے ٹیکس عائد کر دیے گئے۔ چونکہ زمینداروں اور کاشتکاروں میں اتنا مالیہ ادا کرنے کی استطاعت نہ تھی، اس لیے وہ زمینوں کو بنجر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زراعت و کاشتکاری کو بے پناہ نقصان پہنچا۔ خشک سالی اور غلے کی کمیابی کے سبب قحط رونما ہوا۔ سال ہر سال تک یہ کیفیت جاری رہی اور ہزارہا لوگ موت کا شکار ہو گئے۔ چونکہ ضیاء الدین برنی کے اپنے علاقے برن میں بھی قحط کی وبا پھیل گئی تھی، اس لیے اس نے غالباً اس واقعے کو مبالغے سے بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر ایشوری پرساد کا خیال ہے کہ یہ قانون اس وقت نافذ ہوا جب دوآبے میں پہلے سے ہی قحط کی کیفیت پائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ سرکاری حکام نے نئے مالیے کو شدت سے وصول کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے باوجود سلطان نے قحط کے انسداد کی پوری کوشش کی۔ گو اس معاملے کی طرف دیر سے توجہ دی گئی۔ محمد تغلق کے عہد میں سلطنت اس قدر وسیع و عریض تھی کہ جنوبی ہند میں اس کی حدیں دریائے نرمدا تک پہنچتی تھیں۔ اس وسعت کی وجہ سے دہلی تمام سلطنت کا مرکز رہا تھا۔ دیوگری اور تلنگانہ ایسے دور دراز علاقوں کا انتظام مشکل ہو رہا تھا۔ کرناٹک کے گورنر اور مدورہ کے گورنر احسان شاہ نے بغاوت پر کمر باندھ رکھی تھی۔ دلی پر آئے دن منگولوں کے حملے ہوتے رہتے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر سلطان نے دلی کی بجائے دیوگری کو دارالسلطنت مقرر کیا اور اس کا نام دولت آباد رکھا گیا۔ یہ مرکزی مقام تھا اور دلی، گجرات، لکھنؤ وغیرہ دوسرے اہم مقامات سے یکساں فاصلے 700 میل پر واقع تھا۔ سلطان نے صدر دفاتر کے علاوہ دلی کی تمام رعایا کو بھی دولت آباد جانے کا حکم جاری کیا، جس کی وجہ سے یہ تجویز کامیاب نہ ہوئی۔ ضیاء الدین برنی نے بیان کیا ہے کہ بغیر پورے غور اور مشورے کے سلطان نے اپنی تجویز پر عمل کیا، جس سے دلی تباہ و برباد ہو گئی، جو قریب 180 سال سے اپنی خوشحالی کی وجہ سے قاہرہ اور بغداد سے کسی صورت میں کم نہ تھی۔ تمام شہر، اس کی نواحی سرائیں، گاؤں جو 5 میل کے احاطے میں واقع تھے، ویران ہو گئے۔ آدمی کا تو ذکر ہی کیا، کتا اور بلی تک دکھائی نہ دیتے تھے۔ تمام آبادی بما عورتوں اور بچوں کے جبراً گھروں سے نکلنے کا حکم دیا گیا۔ اکثر راستے ہی میں مر گئے۔ جو دیوگری پہنچے وہ اپنے وطن کی یاد میں چل بسے۔ تمام دیوگری کے گرد مسلمانوں کے قبرستان ہی قبرستان دکھائی دیتے ہیں۔ سلطان نے لوگوں کی ہر طرح خاطر مدارات کی، مگر وہ نازک اندام سفر کی صحبتیں برداشت کرنے کے قابل کہاں تھے۔ چنانچہ سب کے سب راہی ملک عدم ہو گئے۔ سلطان نے اس تجویز کی ناکامی کے بعد اپنی باقی رعایا کو دلی لوٹنے کی اجازت دے دی۔ لین پول نے بیان کیا ہے کہ سلطان دولت آباد کو تمام اسلامی دنیا کا مرکز بنانا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایسے سکے جاری کیے گئے جن پر اسلامی مرکز کے حروف کندہ تھے۔ ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ جب سلطان 1333 عیسوی میں دارالخلافے میں آیا تو دلی رفتہ رفتہ پھر آباد ہو رہی تھی۔ دلی سے دارالسلطنت اٹھ جانے کے بعد منگولوں نے 1328 عیسوی میں تیمور شین خان کو ترم شیری کی سرکردگی میں، جو علاؤ الدین کے لقب سے ماوراء النہر کا حاکم تھا، پنجاب پر حملہ کر دیا۔ ملتان، لاہور اور دلی تک لوٹ مار کی۔ سمانہ، اندری، جمنا کے قریب کا قصبہ اور بدایوں کے علاقے سب کو تاخت و تاراج کیا۔ سلطان نے مصلحت کے پیش نظر ترم شیری کو بہت ساز و جواہر دے کر واپس جانے پر رضامند کیا۔
चुनाचे मंगोल गुजरात में लूट मार करते हुए सिंध और मुल्तान के रास्ते अपने वतन को वापस लौट गए। सर विल्सले हैक का ख्याल है कि सुल्तान ने कला नूर तक, जो रावी से चंद मील के फासले पर वाक़या है, मुग़लों का ताक़ुब किया, हत्ता कि वो अपने मुल्क को वापस चले गए। इस यलगार के बाद मंगोलों ने दोबारा हिंदुस्तान का रुख किया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अहद में नई इक़्तिसादी हिकमत अमली इख्तियार की और तमाम अजनास व अशिया की कीमतें मुकर्रर कर दीं, तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस पर सबकत ले गया और नए सिक्के जारी कर दिए। सुल्तान ने इब्तदा में सोने और चांदी के सिक्के जारी किए, जिन्हें दीनार और अदली कहा जाता था, जो वज़ा और साख्त के लिहाज से पहले बादशाहों के सिक्कों की निस्बत बहुत नफीस थे। थॉमस ने सुल्तान मोहम्मद तुगलक को टकसालियों का बादशाह करार दिया है। उसका ख्याल है कि मोहम्मद तुगलक के सिक्के वज़ा, साख्त और नौयत के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं। वो धातों की जदीद कीमतों के मुताबिक सिक्के राइज करना चाहता था और साथ ही अपने नाम की बजाय खलीफा वक्त का नाम सिक्कों पर कुंदा कराने का मुतमन्नी था, ताकि उसे अपने तख्त पर इस्तक़लाल हासिल हो। C.J. ब्राउन ने भी इसे टकसालियों का बादशाह तस्लीम किया है और उसके सिक्कों की बहुत तारीफ़ की है। ज़ियाउद्दीन बर्नी का ख्याल है कि सुल्तान ने सोने और चांदी के इवज़ तांबे के सिक्के जारी किए, जिसकी वजह से हर घर टकसाल घर बन गया। लोगों ने करोड़ों की तादाद में तांबे के जाली सिक्के तैयार किए, उन्हीं सिक्कों में मालिया अदा करने लगे और उन्हीं सिक्कों से हाथी, घोड़े और असलहा ख़रीदने लगे। जाली सिक्के की कसरत से कारोबार को बेहद नुकसान पहुंचा। गैर ममालिक ने तांबे का सिक्का उसकी मुकर्ररा कीमत पर तस्लीम करने से इनकार कर दिया। आखिरकार सुल्तान ने अहकाम सादिर किए कि तांबे के सिक्कों के इवज़ ख़जाना शाही से सोने और चांदी के सिक्के हासिल किए जाएं। चुनाचे जाली सिक्कों के अंबार लग गए और तमाम ख़जाना खाली हो गया। तांबे का सिक्का जारी करने में सुल्तान का ये मकसद था कि सरकारी लश्कर, जिसकी तादाद 3,70,000 है, का खातिर खा इंतज़ाम हो सके। ख़जाना जो इनाम इकराम देने में खाली हो गया है, फिर से मामूर हो जाए। सुल्तान को इल्म था कि चीन में कागज़ के नोट कामयाबी से चल रहे हैं, लिहाजा तांबे के सिक्के का तजर्बा हिंदुस्तान में भी कामयाब रहेगा। मगर सुल्तान जाली सिक्कों की रोकथाम ना कर सका, जैसा कि जाली नोटों की रोकथाम चीन में हुई थी। उस ज़माने में लोग तांबे को सोने या चांदी के इवज़ कबूल करने को तैयार ना थे, क्योंकि तांबे के सिक्कों के तबादले के लिए मुल्क के अंदर इस कदर सोना और चांदी मौजूद ना था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने मुग़लों के सरदार तुर्रम शीरी, वालिय मावराउल नहर और शाह मिस्र के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए। अब वो ईरान और खुरासान के बाहमी तनाज़े से फ़ायदा उठाते हुए उन दोनों मुल्कों को भी फ़तह करना चाहता था। उसे खुरासान के दरबारी उमरा और मिस्र के चुगताई सरदारों की हिमायत हासिल थी। उसने खुरासान की मुहिम के लिए 3,70,000 का लश्कर तैयार किया। 1337 ईस्वी और उन्हें साल भर की तनख्वाह पेशगी अदा कर दी, मगर गैर मुल्की और अंदरूनी सिपाही हालात के पेश नज़र इस मुहिम को मुलतवी करना पड़ा। एक मुहिम हिमालय के दामन के राजाओं की सरकोबी के लिए रवाना की गई, जो हर वक्त सरकशी पर माइल रहते थे। दूसरी मुहिम 1,00,000 सिपाह के साथ खुसरे मुल्क की सरकर्दगी में नेपाल की तराई के सरदारों को मती करने के लिए रवाना की गई थी, मगर बरसात और रसद की कमी की वजह से सिपाह को बहुत नुकसान पहुंचा। तमाम रसद का सामान पहाड़ी लोगों ने लूट लिया और छापे मार मार कर फ़ौज को तबाह बर्बाद कर दिया। तकरीबन तमाम सिपाह इस मुहिम की नज़र हो गई। फरिश्ता का ख्याल है कि पहली मुहिम चीन को फ़तह करने के लिए रवाना की गई थी, मगर तहकीक से ये बात साबित नहीं हुई। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अहद के पहले 10 साल अमन से बसर हुए। इसके बाद बेचैनी का दौर शुरू हुआ। तेलंगाना, मैसूर, बंगाल और दक्कन यके बाद दीगरे खुद मुख्तार होते चले गए। वो सल्तनत
جو پنجاب اور سندھ سے بنگال و بہار تک اور ہمالیہ سے میسور تک پھیلی ہوئی تھی، تغلق کی وفات پر صرف شمالی ہند اور گجرات تک محدود ہو گئی۔ 1335 میں مالابار میں بغاوت رونما ہوئی۔ جلال الدین احسان شاہ حاکم مالابار نے شمالی ہند کی بے چینی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود مختار ہونے کا اعلان کر دیا۔ محمد تغلق نے باوجود قحط اور بغاوتوں کے خود جنوبی ہند پر چڑھائی کی، مگر لشکر میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی اور سلطان کو ناکام واپس آنا پڑا۔ فخر الدین نے، جو مشرقی بنگال کے گورنر کا علمبردار تھا، اپنے آقا کو قتل کر کے حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ لکھنؤ کے گورنر قادر خان نے مزاحمت کی لیکن مارا گیا۔ چنانچہ فخر الدین نے خود مختار ہونے کا اعلان کر دیا۔ 1336 میں چونکہ سلطان محمد تغلق بنگال کی طرف متوجہ نہ ہو سکا تھا، اس لیے یہ صوبہ سلطنت سے علیحدہ ہو گیا۔ 1340 میں اودھ کا گورنر امین الملک بغاوت پر آمادہ ہوا۔ وہ ایک قابل جرنیل اور اعلیٰ پائے کا غلام تھا۔ اس نے قحط کے زمانے میں سلطان کی نہایت وفاداری سے خدمات سر انجام دی۔ جب سلطان سورگ داری جنت کا دروازہ میں آیا تو عین الملک نے 70-80 لاکھ تکہ کا غلہ قحط زدوں کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ اس نے نظام والی کڑا کی بغاوت فروغ کر کے اس کی کھال میں بھس بھروا کر دارالسلطنت کو روانہ کیا۔ سلطان نے عین الملک کی خدمات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا اودھ سے دکن تبادلہ کر دیا اور باوجود اس کی نارضامندی کے سلطان نے احکام شاہی کی اطاعت پر زور دیا۔ عین الملک نے بغاوت کر دی، جسے جلد ہی فروغ کر دیا گیا۔ تمام باغیوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، مگر عین الملک کو معافی اور امان دے کر دہلی میں شاہی باغات کا نگران مقرر کر دیا گیا۔ 1342 میں سلطان کو سندھ کے باغیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہونا پڑا۔ تمام باغیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے اسلام قبول کرنے پر انہیں رہا کر دیا گیا۔ شمالی ہند کی بغاوتوں کا پورے طور پر کلا کما نہ ہوا تھا کہ جنوبی ہند میں بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ 1335 میں مدورہ آزاد ہو گیا۔ 1336 میں وجیہ نگر کی ہندو سلطنت وجود میں آئی، جس نے تمام جنوبی ہند کی ریاستوں میں سب سے بڑھ کر شہرت حاصل کی۔ پرتاپ رودر دیو کے بیٹے کرشن نائک نے ویر بلال کے بیٹے بلال چوہارم کی حمایت سے وارنگل پر قبضہ کر لیا۔ عماد الدین حاکم وارنگل نے دولت آباد میں آ کر پناہ لی، جہاں پہلے ہی سے بغاوت کے آثار نمایاں تھے۔ کلغ خان حاکم دولت آباد کا اپنے ماتحتوں پر پورا قابو نہ تھا۔ رشوت کا بازار گرم تھا۔ سلطان نے اس سے پیشتر عین الملک کا وہاں تبادلہ کیا تھا، مگر یہ تجویز اس کی بغاوت کی وجہ سے کارگر نہ ہوئی تھی۔ بالآخر کلغ کی بجائے اس کے بھائی علیم الملک کو حاکم دولت آباد مقرر کیا گیا اور اس کی مدد کے لیے 4 اعلیٰ افسر مقرر کیے گئے۔ اس کے باوجود لوگوں نے بغاوت کر کے تمام ملک کو تاخت و تاراج کر دیا۔ سلطان محمد تغلق نے مالوا اور دھار پر عزیز قمر کو حاکم مقرر کیا۔ یہ امراء کے ساتھ ایسی بدسلوکی سے پیش آتا تھا کہ سب کے سب بغاوت پر آمادہ تھے۔ عزیز نے ایسے 80 باغی امراء کو گرفتار کر کے اپنے محل کے سامنے ان کے سر قلم کر دیے تاکہ دوسرے امراء کو عبرت حاصل ہو، مگر اس کا الٹا اثر ہوا اور بغاوت کی آگ پہلے سے زیادہ بھڑک اٹھی۔ آخرکار وہ خود گرفتار ہوا اور موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مالوا کی بغاوت کے ساتھ ہی گجرات میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ سلطان نے غم و غصے میں تمام ملک کو تباہ و برباد کر دیا اور دولت آباد کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں افغانوں، ترکوں اور ہندوؤں نے مشترکہ محاذ قائم کر رکھا تھا۔ ابھی سلطان نے دولت آباد کو باغیوں کے نیچے سے رہا نہ کرایا تھا کہ گجرات میں پھر بغاوت پھوٹ پڑی۔ لفی نامی ایک موچی نے، جو ایک مسلمان امیر کا غلام تھا، تمام ہندوؤں اور مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کر شورش برپا کر دی اور نہر والا، کمبائیت اور بھڑوج کو تاخت و تاراج کیا۔
سلطان کے آتے ہی لفی بھاگ نکلا اور سندھ میں آ کر پناہ گزین ہوا۔ تھوڑے عرصے بعد پھر سلطان اس کے تعاقب میں روانہ ہوا اور سلطان کی روانگی کے فوراً بعد باغیوں نے درت آباد میں سلطان کے داماد عماد الملک کو قتل کر دیا اور اس کی بجائے حسن گنگو کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا، جس نے علاؤ الدین بہمن شاہ کا لقب اختیار کر کے بہمنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 1347 عیسوی سلطان نے گرنار جونا گڑھ کے راجے کو مطیع کیا، لیکن اس نے سلطان کی روانگی کے فوراً بعد پھر خود مختار ہونے کا اعلان کر دیا۔ جنگ اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے سلطان کوندل کے مقام پر، جو کرنال سے 15 کوس کے فاصلے پر واقع ہے، بیمار ہوا۔ ابھی پورے طور پر صحت یاب نہ ہوا تھا کہ لفی کے تعاقب میں تھٹ سندھ کو روانہ ہو گیا، جہاں اس نے سومرا سردار کے پاس پناہ لی تھی۔ اس مہم کے لیے دلی سے کمک آ پہنچی تھی، مگر سلطان محمد تغلق کی زندگی نے وفا نہ کی۔ ایک دن تجربتاً مچھلی کھائی اور بیمار ہو گیا۔ بیماری طول پکڑ گئی، آخرکار سندھ کے کنارے 20 مارچ 1351 میں انتقال کر گیا۔ سلطان کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اس کے امراء اور سرداروں میں کوئی بھی ایسا قابل اور باتدبیر امیر یا سردار نہ تھا جو دور دراز ممالک کا انتظام کر سکتا۔ جہاں کہیں بغاوت ہوتی تھی، سلطان کو اس کی سرکوبی کے لیے خود وہاں جانا پڑتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کبھی دیوگری میں ہے تو کبھی گجرات میں، کبھی شمالی ہند کے باغیوں کی سرکوبی کر رہا ہے تو کبھی جنوبی ہند کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اس کا ایک پاؤں دکن میں تھا تو دوسرا سندھ میں۔ سلطان نے اپنی زندگی کے آخری سانس تک تگ و دو سے گریز نہ کیا۔ اس کی تمام تدابیر میں سب سے بڑھ کر خلیفہ مصر کی اطاعت تھی، جس کی بنا پر اس نے اپنے آپ کو مستحکم کیا۔ اس نے عباسی خلیفہ مصر کی غائبانہ بیعت کی اور سکے پر اپنے نام کی بجائے خلیفہ کا نام کندہ کر کے قاصد کے ہمراہ تحفہ تحائف اور بیعت نامہ ارسال کیا۔ خلیفہ نے ایک خلعت سلطان کو روانہ کیا۔ سلطان نے خلیفہ کے ایلچی کا پرجوش خیر مقدم کیا اور خطبہ خلیفہ کے نام پڑھوایا۔ ان بادشاہوں کے نام جنہوں نے خلیفہ کی اطاعت قبول نہ کی تھی خطبے سے خارج کر دیے، حتیٰ کہ اپنے باپ کا نام بھی خارج کر دیا۔ ہر سال خلیفہ کی طرف سے خلعت آتی تھی اور اس کا پرجوش خیر مقدم کیا جاتا تھا۔ اس ضمن میں چاچ تاشقندی کے بہت سے قصائد موجود ہیں۔